بعض تاریخیں وہ ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جو اپنے اندر کیفیت رکھتی ہیں، یعنی جیسے ہی وہ تاریخیں آتی ہیں نا تو ہمیں بھولے ہوئے واقعات یاد آنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات دکھ تازہ ہو جاتے ہیں، غم تازہ ہو جاتے ہیں یار اس دن یہ، لیکن بعض تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی وہ تاریخیں آتی ہیں خوشیاں تازہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کو اپنی اچیومنٹ یاد آنے لگ جاتی ہے، دلوں کے اندر ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انہی تاریخوں میں سے ایک تاریخ اگر میں کہوں تو غلط نہیں، کچھ اگست کو ہے، تو جو ہی یہ تاریخ آتی ہے تو ہمیں خوشیاں بھی تازہ ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جوش جذبہ اور ہمت بھی تازہ ہوتا ہے۔ کتنے آنسو بہے ہوں گے جو پاکستان ہمیں حاصل ہوا ہے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں تو ہمیں یہ ملک حاصل ہوا ہے، کتنے گھر ویران ہوئے ہیں تو ہمیں یہ ملک حاصل ہوا۔ اور 14 اگست 1947 اللہ اکبر، یہ وہ رات ہے کہ ہمارے ہاں کتابوں کے اندر تو یہ جشن کی رات لکھی ہوئی ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کے لیے یہ رات موت کی رات تھی، لاکھوں مسلمانوں کے لیے یہ رات اپنی اولاد سے بچھڑ جانے کی رات تھی، جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ پاکستان بن گیا ہے۔ اور جب وہ ٹرین لاہور کی طرف روانہ ہوئی، جب یہ ٹرین لاہور پہنچتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے اس ٹرین میں بیٹھنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو منزل ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو ایک خاموشی سب کے سامنے ہوتی ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی بچی اپنے ماں سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے مگر زندہ نہیں ہوتی، نہ ماں زندہ ہوتی ہے نہ بیٹی زندہ ہوتی۔ یہ ہے آزادی کی تاریخ۔ جس دن کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے، ہم ہر سال کیا کہتے ہیں یار برسی کا دن ہے نا، 14 اگست ہمارے لیے برسی کا دن ہے۔ کن کی برسی کا دن؟ ہم نے کہا ان کی برسی کہ جنہوں نے جن کی قربانیوں کے طفیل ہمیں پاکستان ملا ہے۔ آج کا دن تو ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس مملکت کو ہمیں دینے کے لیے قربانیاں دی تھی، برسی کا دن ہے۔ اور برسی کے دن کوئی باجے بجاتا ہے؟ بجا کے دکھاؤ آپ اپنے دادا کی برسی پر باجے، ڈھول بجا کے دکھاؤ اپنے نانی امی کی یا اپنی والدہ کی برسی پر تم ڈھول بجا کے دکھا دو، تمہیں پھر بتائیں گے لوگ۔ لیکن آج آپ اندازہ لگائیے نا کیا حال ہے۔ حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت تو ایمان کی نشانی ہے، لیکن اس محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا ملک تو پاکستان ہے۔ پاکستان اگر آپ دیکھیں تو کیا مطلب بنے گا؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اس ملک کے رہنے والے جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدائے پاک ہے، اور اس ملک کے رہنے والے جس نبی کو مانتے ہیں وہ رسول پاک ہیں، اور اس ملک کے رہنے والے جس کلام کو مانتے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ تو پھر یہ پاکستان تبھی تو ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب یہاں سے سوال اور آگے بڑھتا ہے نا، تو اگر یہ ساری چیزیں پاک، تو آج ہماری نگاہ پاک ہے، ہمارے کردار پاک ہے، ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے جذبات جو ہیں وہ پاک ہیں؟ یہی تو سوال ہے آج کے دن کا۔ لیکن یہ سوال آج کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو، اس کے لیے مسجد میں جلدی آنا پڑتا ہے۔ لیکن بہت سارے وہ ہیں جو بھی گھڑی کے اندر وقت تلاش کر رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہونے کا وقت کیا ہے، اس کے لیے تو اس کو سننے، اور قوم تیار نہیں ہے پہلے آنے کے لیے آپ کو، وہ بولیں گے ہمیں باجوں میں لگا کے رکھو۔